اسی طریقے سے دونوں قریب آتے ہیں، مرد اور عورت دونوں کا جوڑا بنتا ہے، زوج بنتے ہیں اور دونوں قریب آتے ہیں، ایک دوسرے سے مل کر ایک بات مکمل ہوتی ہے، ورنہ دونوں ادھورے رہتے ہیں۔ تو دونوں کے قریب آنے کا ایک طریقہ، جو قدیم طریقہ، جو فطری طریقہ، مذاہب کا طریقہ اور قدیم سماجی طریقہ ہے، وہ شادی کا طریقہ ہے۔ شادی کے سلسلے میں نفسیات کی کتابوں میں بات ہمیں پڑھنے کو ملتی ہے کہ شادی بھی 3 قسم کی شادیاں ہوتی ہیں۔ ایک ہے ٹریڈیشنل میرجز۔ ٹریڈیشنل میرجز وہ ہوتے ہیں جس میں میل جو مرد ہوتا ہے وہ انڈسپیوٹڈ لیڈر ہوتا ہے، تحکم، زور آور اور قوت قاہرہ اس کے پاس ہوتی ہے، اور اس کے بالمقابل اس کی جو بیوی ہوتی ہے وہ سبمس، اور کسی معاملے میں وہ اپنی رائے نہیں رکھتی، تسلیم و رضا، مکمل تسلیم و رضا۔ یہ کہتے ہیں ٹریڈیشنل میرج۔ جو روایتی شادیاں ہوتی ہیں تو اس میں مرد اور عورت، اس میں مرد کا غلبہ اور عورت کی اطاعت، مغلوبیت اور تسلیم و رضا ہم دیکھتے ہیں۔ نمبر 1 شادی میں جو دوسرا طریقہ ہے وہ کولیجیل میرج کہتے ہیں۔ کولیجیل میرج میں یہ ہوتا ہے کہ مرد کا رول بھی ڈیفائن ہوتا ہے، عورت کا رول بھی ڈیفائن ہوتا ہے، لیکن یہ کہ دونوں کے درمیان باہمی توافق پایا جاتا ہے، ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، ایک دوسرے کو گویا کہ ہیلپ کرتے ہیں، یہ کولیجیل میرج ہوتا ہے۔ اور تیسرا میرج وہ ہوتا ہے جس کے لیے جو اصطلاح استعمال کی جاتی ہے وہ کامریڈ شپ میرج ہے۔ کامریڈ شپ میرج میں مرد اور عورت کا رول ڈیفائن نہیں ہوتا، لازم نہیں کہ عورت گھر میں رہے، لازم نہیں کہ مرد باہر جائے، لازم نہیں کہ بچوں کو پالنے کے لیے عورت ہی کام کرے، پکانا عورت ہی کا کام ہو۔ یہ فرق جو ہے مٹا دیا گیا کامریڈ شپ میں۔ عورت کمانے جائے گی، مرد گھر میں رہے گا، عورت جو ہے بچہ جن کے دے دے گی، مرد اسے جو ہے بوتل سے دودھ پلائے گا، اسے پالے گا، پوسے گا۔ یہ سب جو ہے آپس میں فرق ہو سکتا ہے، رولز ڈیفائن نہیں ہوتے۔ ان 3 شادیوں میں جو بیچ کی شادی ہے کولیجیل میرج وہ سب سے سکسسفل ہوتے ہیں۔ ٹریڈیشنل میرج میں بھی رولز ڈیفائن ہونے کے ساتھ ایک دوسرے میں محبت، پیار اور ایک دوسرے کے رول میں تعاون، بیوی کا ہاتھ بٹائے مرد، مرد کے کام میں عورت بھی تعاون کرے، یہ شادی سب سے زیادہ نفسیات کی کتابوں میں مستحکم اور بہتر مانا جاتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں کہ یہ تصور پرانا تصور، قدیم تصور ہے میاں بیوی کے تعلقات کے درمیان۔ قرآن کیا اصول دیتا ہے ہم آگے دیکھیں گے، اس پر بات کریں گے، لیکن مغرب نے اسے نیچے اتارا۔ پہلے تو ٹریڈیشنل میرجز جو روایتی شادیاں ہوتی ہیں خاندان میں، اس سے نیچے اتر کر لو میرجز کا تصور آیا کہ لڑکا اور لڑکی آپس میں ایک دوسرے کو پسند کریں تو ایک دوسرے کو اپنی پسند سے شادی کر لیں، لو میرجز کا تصور آیا۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ لو میرجز کے سلسلے میں اچھے خاصے اخبار میں بھی اس پر مسلسل آرٹیکلز بھی لکھے جاتے ہیں، ایڈیٹوریل بھی لکھے جاتے ہیں کہ ٹریڈیشنل میرج کا رواج ختم ہونا چاہیے، جو پرانا روایتی رواج ہے، بلکہ آج لڑکا اور لڑکی پڑھے لکھے ہیں، ان دونوں کو اتنی آزادی ہو کہ اپنا زوج کا انتخاب کر لیں، جیسے چاہیں وہ شادی کریں۔ لو میرجز کو پروموٹ کرنا چاہیے۔ لو میرجز میں بھی کراس ریلیجیس میرجز کا آج فیشن زیادہ عام ہو چکا ہے، ایک ہندو لڑکا مسلمان لڑکی سے، ایک مسلمان لڑکا کرسچن لڑکی سے شادی کرے۔ مغرب کا یہ تصور ہے لو میرجز، گویا کہ شادی کے تقدس کو، زوجیت کے تقدس کو کم کر کے نیچے اتارا اور لو میرجز کا تصور دیا۔ اس کے بعد لو میرجز کے بعد ایک اور زوال اس میں آیا، وہ یہ کہ شادی کرے کیوں؟ روایتی شادی بھی نہیں چاہیے اور لو میرج بھی نہیں چاہیے، محبت کی شادی بھی نہیں چاہیے۔ اس سے نیچے اتر کر ایک اور تصور دیا گیا، وہ ہے لیو ان ریلیشن شپ۔ دونوں میں مرد اور عورت ایک گھر میں رہیں گے اور جب تک ایک دوسرے کی چاہت ہو ساتھ میں رہیں، جب من بھر جائے الگ ہو جائیں، اور اسی دوران وہ بچے بھی پیدا کرتے ہیں۔ عورت جو ہے گھر میں رہتی بھی ہے، مرد کما کر بھی لاتا ہے، لیکن لیو ان ریلیشن شپ، نکاح نہیں کریں گے، شادی نہیں کریں گے، مگر زوجیت کے وظیفے ادا کرتے رہیں گے۔ یہ لیو ان ریلیشن شپ اس سے نیچے اتر کر۔ لیکن لیو ان ریلیشن شپ میں بھی عورت عورت ہوتی ہے، مرد مرد ہوتا ہے، اور دونوں میں رول ڈیفائنڈ ہوتا ہے کہ مرد کما کر لاتا ہے، عورت گھر میں رہتی ہے، بیوی کا تو اسے نام نہیں ہے لیکن بچے بھی جنتی ہے، پالتی بھی ہے، گھر کی دیکھ بھال بھی کرتی ہے۔ یہ لیو ان ریلیشن شپ ایک زوال نیچے۔ اس سے زیادہ اور نیچے اتریں گے تو اس کے بعد ایک اور تصور آیا، ڈنکس کا تصور، ڈوئل انکم نو کڈس۔ لڑکا اور لڑکی دونوں ایک کمپنی میں کام کریں گے، دونوں واپس آ کر ایک کمرے میں قیام کریں گے، شادی وادی نہیں ہے، دونوں ایک جگہ کام کریں، دونوں واپس آ کر ایک کمرے میں قیام کریں، اور نو کڈس، دونوں کمائیں گے اور آپس میں بچہ پیدا نہیں کریں گے۔ من کرا تو پکا کر کھائیں گے، من کیا تو باہر جائیں گے، ہوٹل سے کھائیں گے۔ ڈنکس کا تصور اس سے نیچے اترا۔ پھر اس سے نیچے ایک اور زوال کی پستی، اسفل السافلین میں انسان جب پہنچتا ہے تو دیکھیں کہ اس سے نیچے ایک اور تصور آ گیا، وہ ہے فرینڈشپ فار لسٹ، یعنی یہ کہ جذبات کی تسکین کے لیے
دوستی کی جائے گی۔ اس کا یہ مطلب ہوا ڈنکس میں تو دونوں ساتھ رہتے ہیں، دونوں ساتھ رہنے کے نتیجے میں کبھی لڑائی ہو جاتی ہے، کبھی جھگڑے ہو جاتے ہیں، آپس میں اختلاف بھی ہو جاتا ہے لڑکا اور لڑکی میں، اس لیے ساتھ بھی نہیں رہیں گے۔ تم اپنے کمرے میں، ہم اپنے کمرے میں، تمہارے گھر میں، لڑکا لڑکے کے گھر میں، لڑکا اور لڑکی اپنے اپنے گھروں میں رہیں گے، لیکن دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ملیں گے جذبات کی تسکین کے لیے۔ جب تسکین ہو جائے تو دونوں جدا ہو جائیں گے، دونوں کے درمیان کوئی محبت نہیں ہوگی، دونوں کے درمیان کوئی میسیجز نہیں دیے جائیں گے، دونوں مل کر کبھی فوٹو نہیں کھینچیں گے، دونوں مل کر کبھی ہوٹل نہیں جائیں گے، دونوں مل کر کبھی سنیما نہیں جائیں گے، اور لڑکی آ کر جانے کے بعد اسے تھینکس کا میسج نہیں بھیجا جائے گا۔ یہ ہے فرینڈشپ فار لسٹ کا تصور۔ یہ سب چیزیں آج ہمارے شہر کے اندر بنگلور میں بھی یہ تصورات پائے جاتے ہیں۔ زوال جب آتا ہے تعلقات زوجین میں تو مقدس ترین چیز وہ شادی ہے، اور اس سے نیچے اتر کر لو میرج، اس سے نیچے اترا تو لیو ان ریلیشن شپ، اس سے نیچے اترے تو ڈنکس، اور اس سے نیچے اترے تو فرینڈشپ فار لسٹ، جس میں صرف جذبات کی تسکین کے لیے لڑکا اور لڑکی ملے، پھر اس کے بعد دونوں جدا ہو جائیں اور دونوں کے درمیان کوئی محبت بھی باقی نہ رہے۔ پہلے تو کہا جاتا تھا کہ فرینڈشپ فار دا سیک آف فرینڈشپ، اب وہ بھی نہیں رہا، فرینڈشپ فار لسٹ، جذبات کی تسکین کے لیے۔ یہ مغرب کی بے راہ روی ہے، اور مغرب کی اسی بے راہ روی کا نتیجہ ہے کہ آج مغرب کے بڑے بڑے دانشور لکھ رہے ہیں کہ مغربی سماج اپنے ترقی کے باوجود، امریکن تہذیب اپنی خوب ترقیاں اس نے کی، معاشی ترقی، عسکری ترقی، ملٹری پاور اس کے پاس موجود ہے، فائنانشیل پاور، نالج پاور، سب کچھ موجود ہونے کے باوجود امریکہ تباہی کے کگار پر ہے، تباہی کے دہانے پر کھڑا ہوا ہے۔ سب سے پہلے سیز دا مومنٹ نام کی ایک کتاب ریگن نے لکھی تھی۔ اس کتاب کے اندر ریگن نے لکھا تھا کہ اس وقت ہمارا جو ملک امریکہ ہے وہ باوجود ترقی کرنے کے اپنی تباہی کے کگار پر کھڑا ہے، اس کتاب میں۔ اس کے بعد قریب میں ایک کتاب آئی، دا گریٹ ڈسٹرپشن نام کی کتاب۔ اس میں فرانسس فوکویاما نے لکھا ہے، پہلی کتاب فرانسس فوکویاما کی امریکن تہذیب کی خوب اس نے تعریف کی، خوب اس نے افتخار کیا، خوب اس نے ڈینگیں ماری کہ امریکن تہذیب دنیا کی سب سے بہترین تہذیب ہے۔ 10 سال کے بعد اس نے یو ٹرن لیا، اس کی دوسری کتاب ہے دا گریٹ ڈسٹرپشن۔ اس کتاب میں اس نے لکھا کہ آج امریکی سماج کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ امریکی سماج کے اندر خاندان کا نظام ختم ہوتا جا رہا ہے، خاندان کا تصور مٹتا جا رہا ہے۔ اب یہاں کوئی باپ بوا اور ماں اور چچا پھپھا دادا، یہ سب رشتے، خالو خلائی، یہ سب جتنے رشتے ہیں یہ سب رشتے ختم ہوتے نظر آتے ہیں، اور امریکہ اپنی تہذیبی ترقی کے باوجود اگر زوال کا شکار ہوتا ہے تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ یہ مغرب کا تصور ہے زوجین کے تعلقات کے درمیان۔ اب ہم آتے ہیں کہ اسلام کیا تصور دیتا ہے زوجین کے تعلقات کے درمیان۔ اسلام کی جو بہترین تعلیمات ہیں ان تعلیمات کا ہم ذکر کریں گے اور دیکھیں گے کہ اسلام ہمیں کس طرح سے اس معاملے میں اعتدال کا نقطہ نظر دیتا ہے۔ اسلام تعلقات زوجین میں یہ بتاتا ہے کہ میاں بیوی دونوں قریب ہوتے ہیں، دونوں میں کوئی تفریق نہیں ہے، دونوں میں کوئی بڑا چھوٹا کا مسئلہ نہیں ہے، کسی کے لیے عزت کسی کے لیے ذلت نہیں ہے، بلکہ دونوں عمل میں بھی اور اجر میں بھی برابر ہیں۔ یہ قرآن کا اصول ہے۔ پہلے تو مان لیں میاں بیوی دونوں ایک رشتہ مناکحت میں آتے ہیں، جوڑا بن کر قریب آتے ہیں، تو دونوں کے درمیان قرآن کا یہ اصول ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ وہ اجر میں اور عمل میں دونوں برابر ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت ہے فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ یہ طویل آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ ان کی آواز سن لی، ان کی دعا سن لی تمہارے رب نے، اور تمہارے رب کا یہ گویا کہ وعدہ ہے کہ وہ کسی کا عمل ضائع نہیں کرے گا، اگر وہ مرد ہو کہ عورت ہو، خواہ وہ مرد ہو کہ عورت ہو، دونوں میں سے جن لوگوں نے بھی نیک عمل کیا ان کا اجر ضائع نہیں کیا جائے گا۔ بعضکم من بعض، تم ایک دوسرے کے ساتھی ہو، ایک دوسرے کے رفیق ہو، ایک دوسرے کے دوست ہو، تمہارا عمل ضائع نہیں کیا جائے گا۔ اس کے بعد کہا کہ تم میں سے جو لوگ گھروں سے نکالے گئے اور جنہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا، مارے اور مرے، مرد ہو کہ عورت ہو، سب کے لیے اللہ تعالیٰ اجر کا وعدہ کرتا ہے۔